ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کا خیال رکھتا، کسی کو کوئی تکلیف نہ آنے دیتا، ان کے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ اس کے پنچھیوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ اپنے بادشاہ کے پاس آتے اور بادشاہ بہت ہی رحم دلی اور انصاف پسندی سے وہ مسئلہ حل کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام چنٹو تھا۔ وہ بہت ہی نافرمان تھا۔ بادشاہ اس کے لیے بہت پریشان رہتا کہ چنٹو نہ تو نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور چنٹو بہت ہی بدتمیزی کرتا اپنے والد سے، اس کی بالکل بھی بات نہ مانتا۔ بس بادشاہ اس کے لیے فکر مند رہتا، اور چنٹو ہمیشہ پارک میں جا کر کھیلتا رہتا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ویسے ہی اس کے دوست تھے، وہ بھی نافرمان تھے، وہ بھی اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے تھے۔ بادشاہ چنٹو کو بہت سمجھاتا، لیکن چنٹو بادشاہ سے بدتمیزی کرتا اور کہتا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میں نہیں پڑھتا نماز، کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے نہیں پڑھنی نماز۔ بادشاہ سمجھاتا، چنٹو بیٹا، زندگی ایسے نہیں گزرتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ سارا دن تم کھیل کود میں گزار دیتے ہو، نہ تم اسکول کا پڑھتے ہو نہ تم قرآن پاک پڑھتے ہو، اور گھر میں رہ کر بھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں بہت پریشان رہتا ہوں تمہارے لیے۔ چنٹو اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور پھر سے اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر کھیلنے لگ جاتا ہے۔ چنٹو کے دوست بھی چنٹو جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ چنٹو کو ہمیشہ غلط بات پر اکساتے، اور چنٹو ان کی بات مانتا اور خوش ہوتا کہ اس کے دوست بہت ہی اچھے ہیں۔ ایک دن بادشاہ کے پاس ایک فقیرنی آئی۔ بادشاہ کے پاس وہ اکثر آیا کرتی تھی، لیکن کبھی اس نے بادشاہ کو ایسا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ اس فقیرنی نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ کیوں پریشان ہیں؟ بادشاہ نے فقیرنی سے کہا، کہ میں پریشان ہوں کہ میرا بیٹا بہت ہی نافرمان ہوتا جا رہا ہے۔ وہ نہ میری بات سنتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھتا ہے، نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور بہت غلط کام کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولنے لگ گیا ہے۔ میں اس کے لیے فکر مند ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو یہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اسے دین کا خیال ہے نہ دنیا کا، صرف اپنے کھیل کود میں مگن رہتا ہے۔ میں بس اسی لیے پریشان ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کر سکا۔ وہ فقیرنی بادشاہ سلامت کی بات سننے کے بعد بادشاہ سے کہتی ہے، آپ گھبرائیے مت، میں آپ کے بیٹے کو سمجھاؤں گی، وہ یقیناً ضرور مان جائے گا۔ میں اس کو ایک ایسی نصیحت کروں گی، وہ جب میری نصیحت سنے گا تو وہ ہر کام چھوڑتا جائے گا۔ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور کہتا ہے، ٹھیک ہے، جاؤ فقیرنی، تم جا کر میرے بیٹے کو سمجھا سکتی ہو، وہ دوسرے باغ میں کھیلنے گیا ہوا ہے۔ اور اس سے کہنے لگتی ہے، چنٹو منٹو، تم بہت ہی پیارے سے بچے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تمہارے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ چنٹو کہتا ہے، کیوں؟ میرے بابا کیوں فکر مند رہتے ہیں؟ فقیرنی کہتی ہے، چنٹو منٹو، بابا کہتے ہیں تم بہت جھوٹ بولنے لگے ہو، نہ تم نماز پڑھتے ہو نہ قرآن پاک پڑھتے ہو۔ چنٹو منٹو فقیرنی سے کہنے لگتا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہتی ہے، مجھے تمہارے بابا نے بتایا۔ میرے بیٹے، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ چنٹو منٹو اس فقیرنی سے کہتا ہے، کیسی نصیحت؟ وہ فقیرنی چنٹو منٹو سے کہتی ہے، بیٹے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ جیسے ہی وہ فقیرنی کی بات سنتے ہیں اور بہت متاثر ہوتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے اور چنٹو منٹو بالکل جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جیسے ہی جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے، اس کی ہر بری عادت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی بادشاہ اس سے پوچھتا تو اس کو سچ بولنا تھا، اسی لیے وہ اپنی ہر بری عادت چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، جھوٹ بہت بڑی برائی ہے۔ اگر ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں تو ہم ہر بری عادت سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر بادشاہ اور اس کا بیٹا بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر بادشاہ فقیرنی کو بہت زیادہ اشرفیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میری بہت مدد کی، تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہو تو میرے پاس چلی آنا۔
وہ فقیرنی بھی بہت خوش ہو جاتی ہے۔